بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 82 کہ جس کا عنوان ہے باب حسن الملکہ، یعنی غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا۔ اس عنوان کے تحت ناظرین کرام، اس سے قبل ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ جس کا نمبر تھا 156، اور جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 157۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجیب الداعی ولا ترد الہدیہ ولا تضرب المسلمین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اجیب الداعی، اور دوسری بات ولا ترد الہدیہ، اور تیسری بات ولا تضرب المسلمین۔ تین چیزوں کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اجیب الداعی یعنی دعوت قبول کیا کرو۔ مقصد یہ کہ مسلمانوں میں، اسلامی معاشرے میں دینی تعلیمات کی روح سے چونکہ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ باہم آپس میں محبتیں پروان چڑھیں، وہاں مسلمانوں کی آبادی میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات موجزن رہا کریں، اور یہ کہ تعلقات ہمیشہ خوشگوار ہوں اور مستحکم ہوا کریں، اور نفرتوں کا خاتمہ ہو، تلخیاں اور رنجشیں وہاں نہ ہوا کریں۔ اس مقصد کی خاطر جو چیز بھی نافع و مفید ثابت ہو سکے تو اسے ضرور اختیار کیا جائے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اسی مقصد کی خاطر ایک تعلیم جو کہ ہمیں نظر آتی ہے یہاں اس حدیث میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجیب الداعی، یعنی جب کوئی تمہیں دعوت دے، یعنی کھانے کی دعوت، تم اسے قبول کیا کرو۔ تو دعوت کو قبول کرنا کہ مسلمان، اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ جناب تشریف لائیے ہمارے ہاں، آپ کے لیے ہماری طرف سے دعوت ہے، تو اب تعلیم یہ ہے اور اسلامی ادب یہ ہے کہ دعوت کو رد نہ کیا جائے، ٹھکرایا نہ جائے۔ ہاں اگر واقعی کوئی عذر ہے، بڑی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ محض بہانے سازی اور ٹال مٹول اور حیل حجت، تو اس چیز سے گریز کیا جائے، دعوت قبول کی جائے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ البتہ بقول اہل علم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ وہاں جس جگہ دعوت کا انتظام کیا گیا ہے تو وہاں کچھ منکرات ہیں، برائیاں ہیں، اور وہاں شرعی احکام کی اور دینی تعلیمات کی خلاف ورزی ہونے والی ہے، کچھ وہاں فضولیات، خرافات، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوں گی ضرور جو کہ دینی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو ایسے میں انسان شرکت نہ کرے، معذرت کر دے مناسب طریقے سے اور حکمت کے ساتھ
معذرت کر دے، ورنہ یہ کہ اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان دعوت کو رد نہ کرے بلکہ دعوت کو قبول کیا جائے، تاکہ اسلامی معاشرے میں باہم آپس میں جو اخوت و محبت کی جو تعلیم دی گئی ہے، تو یہ چیز چونکہ مطلوب و مقصود ہے، لہذا دعوت کو قبول کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرُدُّ الْهَدِيَّ، ہدیے کو مت لوٹاؤ۔ یعنی اگر کسی نے ہمیں کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے، تو اب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس ہدیے کو قبول کریں، اور یہ کہ ہدیے کو رد نہ کیا جائے۔ ہدیہ، یہ لفظ ہدیہ ہے اصل میں عربی میں، اردو میں اگرچہ عام طور پر ہدیہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کیونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ، جو عبارات اور جو ارشادات ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان الفاظ کو اسی طرح ادا کیا جائے کہ جس طرح قرآن کریم میں وہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو لفظ بولا ہے، ادا کیا ہے، تو ہم بھی اسی طرح اس لفظ کو بولا کریں کہ محبت کا یہی تقاضا ہے اور احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تو حدیث میں یہ لفظ ہے الہدیہ، اردو میں عام طور پر ہدیہ کہتے ہیں لوگ، لیکن ہدیہ کہیں تو بہتر ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں۔ تو فرمایا کہ ہدیے کو نہ لوٹاؤ، تو آپ اس میں ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے لینے دینے کا جو سلسلہ ہوا کرتا ہے، یہ مبارک سلسلہ ہے، اور اس چیز کا اہتمام و التزام کرتے رہنا چاہیے کہ جیسا کہ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ دیکھو تم آپس میں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو ہدیے تحفے لیتے دیتے رہا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ تحابوا، آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا، اور آپس کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں گے، وہ خوشگوار ہوں گے۔ تو جب تعلقات خوشگوار ہوں گے تو سبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں گے، اور یہ چیز دینی تعلیمات کی روشنی میں بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا، واقفیت رکھنا، خبر گیری، اور پھر بوقت ضرورت ایک دوسرے کے کام آنا، مدد و اعانت کرنا، سہارا بننا ایک دوسرے کا۔ بلکہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے نماز۔ تو نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز با جماعت میں ایک بہت بڑی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ مل جل کر رہیں، روزانہ 5 وقت جب ملاقات ہوگی ایک دوسرے کی شکل نظر آئے گی، خیریت دریافت کی جائے گی، تو یوں تعلقات مضبوط ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، تو جس کے نتائج و ثمرات بھی یقیناً بہت ہی خوشگوار ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جو حکم دیا گیا کہ ہدیہ قبول کرو اور ہدیے کو نہ لوٹاؤ، تو یہاں یقیناً یہ حکم اسی لیے ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کریں۔ البتہ یہاں اس موقع پر ایک اور بات جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اہل علم نے یہاں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ہدیے کی آڑ میں کہیں رشوت کا معاملہ شروع نہ ہو جائے
کہ ہدیہ الگ چیز ہے، رشوت الگ چیز ہے۔ ہدیہ ہے جو خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو انسان آپس میں پیش کیا کرتے ہیں کہ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ نیت خالص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی مقصود ہے۔ دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار مقصود ہے، کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، تو یہ چیز ہدیہ ہے جو کہ مطلوب ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے، جس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ لیکن خبردار، ہوشیار، اس ہدیے کی آڑ میں کہیں یہ رشوت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے کہ رشوت تو اسے کہا جاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ انسان کسی مخصوص عہدے پر ہے، کہ کوئی بڑا عہدہ ہے اور اب کوئی اسے ہدیہ دے رہا ہے کہ بظاہر ہدیہ ہے، کہتا ہے کہ لے لیجئے جناب، یہ تو آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بچوں کے لیے ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں چاہیے اور یہ کہ آپ یہ زحمت نہ کیجئے، شکریہ جناب کا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں کے لیے ہے، بس مٹھائی ہے۔ لیکن اصل بات دل میں چھپا رکھی ہے کہ اس عہدے سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے کہ کل یہ شاید ہمارے کسی کام آ جائے گا، ناجائز کام اس سے ہم نکلوائیں گے اپنا، اور وہ چیز کہ جس کے ہم شرعی اور جائز حقدار نہیں ہیں، ہم وہ چیز اس سے حاصل کریں گے اس تعلق کی وجہ سے، اور جو کوئی حقدار ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، جو جائز مستحق ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، اور جو کوئی قابل ہے اور لائق و فائق ہے کسی عہدے کے، اس کے اس حق کی پامالی کی جائے گی کہ یہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ اور یہ کام، اسے رشوت دے دی گئی ہے اور اسے خرید لیا گیا ہے کہ کل اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو یہ رشوت بول اٹھے گی اور اپنا اثر دکھائے گی، اپنا رنگ دکھائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ رشوت الگ چیز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی، کہ یہ اس قدر بری چیز ہے رشوت کا لینا بھی دینا بھی، کہ جو رشوت دے رہا ہے گویا وہ رشوت لینے والے کو اس چیز کا، اس حرام کا، اس اتنی بڑی برائی کا اور دوسروں کی حق تلفی کا، یہ شخص اسے رشوت پیش کر کے عادی بنا رہا ہے اور اسے یہ طریقہ اور یہ راستہ سمجھا رہا ہے اور اسے یہ برائی سکھا رہا ہے۔ لہذا رشوت لینے والا جس طرح برا ہے، رشوت دینے والا بھی اس برائی میں، اس قباحت و شناعت میں اور اس جرم میں دونوں برابر کے شریک ہیں، اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں یقیناً۔ لہذا ہدیے کی آڑ میں رشوت کا بازار گرم کرنے سے بچا جائے۔ رشوت الگ چیز ہے، ہدیہ الگ چیز ہے۔ ہدیے کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی، تاکید کی گئی، جبکہ رشوت سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وَلَا تَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کو نہ مارو، یعنی کسی بھی انسان کو زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا، یہ بہت بری بات ہے، لیکن بالخصوص جو کوئی مسلمان ہے اور اللہ کے سامنے روزانہ 5 وقت اپنا سر جھکاتا ہے، اور یہ کہ جس کا دل
ایمان کے نور سے منور ہے یہ عظیم انسان، یہ مسلمان، یہ اللہ کا بندہ، اسے مارنا، زد و کوب کرنا یقیناً یہ تو مزید بری بات ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے، کہ جو دیگر طریقے ہیں کہ پیار محبت سے سمجھایا، تنبیہ کی گئی، زبان سے نصیحت کی گئی، اور دوسرے متعدد طریقے اختیار کیے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ انسان اگر کوئی جرم کرتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور تمام طریقے، تمام تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں، تو اب یقیناً شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اور اس بارے میں جو شرعی تعلیمات ہیں، آداب ہیں، انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے اگر مارا جائے کسی کو تو اس کی اجازت ہے، لیکن بہرحال اجازت کے باوجود بہتر یہی ہے کہ مار پیٹ سے بچا جائے، اور یہ کہ زبانی وعظ و نصیحت، یا یہ کہ معاف کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر زد و کوب کرنے کی بجائے، سزا دینے کی بجائے کہ تمہیں سزا کا حق ہے، اجازت دی گئی ہے شرعی طور پر، مگر اس کے باوجود اگر تم معاف کر دو تو یہ چیز تقوی کے اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کوئی معاف کر دے اور صلح کی کوشش کرے، بہتری کی کوشش کرتا رہے، عفو درگزر سے کام لے، حالانکہ سزا کی اسے اجازت ہے کہ سزا دے، انتقام لے، لیکن اس کے باوجود اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ذمے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یوں معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے سزا دینے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 باتوں کا حکم دیا، تو ان میں آخری بات یہی ہے کہ وَلَا تَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کو نہ مارو، اور مسلمانوں میں بالخصوص اگر کوئی غلام ہے، خادم ہے، ہمارے ماتحت کوئی شخص ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی شامل ہے، تو اسے مارنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اسے مارنا بدسلوکی میں شامل ہے، جبکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہ کہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس عنوان کے تحت درج فرمائی، کہ عنوان یہ ہے کہ باب حسن الملکہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔